نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماہ محرم کا مقدس اور بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یوں تو ہر سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہی ہے، لیکن کچھ دن کچھ کام کی وجہ سے اور دنوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ماہ محرم کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس کو فضیلت حاصل ہے کہ جس وقت رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ محرم میں روزہ رکھیں اور جو نہ چاہے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے ماہ محرم کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں محرم کے مہینہ آتے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کی یاد میں 10ویں محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال بعد ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیتے جی 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تھے تو دیکھا کہ وہاں پر یہودی حضرات روزہ رکھنے کا اہتمام کیے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ آج 10ویں محرم کو کیوں روزہ رکھے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ 10ویں محرم کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر غلبہ نصیب فرمایا تھا، اور فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نجات فرمائی تھی اور فرعون کے لشکر کو تالاب میں غرق کر دیا تھا۔ تو ہم لوگ اسی نجات کے سبب ہم شکرانے کے طور پر آج روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آئندہ سال سے ہم 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، لیکن ایسا کرنا ہوا خدا کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ سال نصیب نہیں ہوا ہے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محرم کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں، ورنہ ایک روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس کو ناپسند فرمایا گیا ہے۔ اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص محرم کے 10ویں تاریخ کے دن روزہ رکھے گا اللہ جل شانہ اس کے 1 سال پچھلے گزری ہوئی زندگی کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
اس لیے ہم اس خیال اور اس نیت اور اس ارادے سے روزہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ارادوں اور ہمارے امیدوں پر ہماری زندگی کو کامیاب اور کامران بنا دے گا اور ہماری زندگی کے اندر برکتیں اور رونقیں نصیب فرمائے گا۔ اس لیے ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ 10ویں محرم کے دن کا روزہ یہ حضرت حسین کے غم کے سبب منایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور تو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا تھا، اور جب 9ویں محرم کو بھی 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ملا کر رکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن آپ کو آئندہ سال نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن بعد کے لوگوں نے اس کا خیال رکھا ہے اور خود کیا بھی ہے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ 2 روزے رکھنے کا اہتمام کریں، یا تو 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ دوسری بات اس